سے پوچھے تو موچیے کے مسلمان ہیں تو جواب میں کہوں گا کہ قومیت کے لحاظ سے عوام ہوں، علم کے لحاظ سے مولوی ہوں، اور موچی جواب میں کہے گا مذہب کے لحاظ سے مسلمان ہوں اور پیشے کے لحاظ سے موچی ہوں۔ میرا نبی ذات کے لحاظ سے بشر ہے، صفت کے لحاظ سے نور ہے۔ زور دے نعرہ مارو، میں ایک مسئلہ مکا کے جانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، احمد رسالت، شان صحابہ۔ اسی کی طرح سال ہے میں وہ کمرے میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا، تھوڑی آواز آتی لوگوں کی آتی نہیں، کہیں سکتے پہ نہیں۔ میں نے ایک مسئلہ آپ کے علاقے کا ختم کر دیا، نبی نور ہے یا بشر ہے۔ میں نے کہا اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ میرا نبی ذات کے لحاظ سے بشر ہے، صفت کے لحاظ سے نور ہے۔ میرے نبی کا کھانا نور ہے۔ چل وہابی کو لے کر عقیدہ سن، ہمیں کہتا ہے وہابی ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، دشمن ہے، نبی پاک نو مندے ہی نہیں۔ چلو جی رولا ہی ہو گیا۔ میرے نبی کا کھانا نور، میرے نبی کا پینا نور، میرے نبی کا سونا نور، میرے نبی کا جاگنا نور، میرے نبی کا چلنا نور، میرے نبی کا ٹھہرنا نور، میرے نبی کی جنگ نور، میرے نبی کی سلو نور، میرے نبی کی خوشی نور، میرے نبی کی غمی نور، میرے نبی کی تجارت نور، میرے نبی کی جنگ نور، میرے نبی کی سلو نور۔ اور یہاں کوئی اردو اہل ادب موجود ہے تو بندیالوی کہتا ہے میرے نبی کا دن بھی نور، میرے نبی کی رات بھی نور۔ پر رات بھی نور بن جاتی ہے، واہ! میرے نبی کا دن بھی نور، میرے نبی کی رات بھی نور، میرے نبی کا وضو کرنا نور، میرے نبی کا نماز پڑھنا نور۔ اور چھوڑو لوگو، میرے نبی پاک کا پاؤں مبارک جوتی مبارک میں ڈالنا بھی نور ہے۔ تو کی نور بیان کرنا، لیکن مولانا اس بیچاری قوم کو نور کا میں نہ بتاؤں۔ بتاؤ انہیں نور کا کیا معنی ہے، وضاحت کیجئے نور کی۔ آپ کہتے ہیں کمکمے والا، انا للہ و انا کیوں والا؟ مولانا لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ نور ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں نور ہے۔ یہ سایہ ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں جی کوئی نہیں سایہ، سادہ نبی بھی نور سیتا ہے، سایہ نہیں۔ ٹیوب سے مثال، انا للہ، چاند سے، میرے مہربان میرے بھائی، یہ نور ناقص ہیں، یہ نامکمل نور ہیں۔ عیدگاہ کے اندر ہے، باہر گلی میں کوئی نہیں، اور جو باہر گلی میں کمکمہ ہے اس کا باہر ہے، اندر کوئی نہیں۔ چاند کا نور رات کو ہوتا ہے، دن کو نہیں۔ سورج کا دن کو ہوتا ہے، رات کو نہیں۔ سورج نصف النہار پہ ہو، 12 بجے کا ٹائم ہو، دروازے بند کرو، کھڑکیاں بند کرو، روشن دان بند کرو، تو سورج کا نور اندر نہیں آتا کمرے کے اندر۔ مولانا یہ نامکمل نور ہے، ناقص نور ہے، اندر ہے تو باہر نہیں، باہر ہے تو اندر نہیں، دن میں ہے تو رات کو نہیں، رات کو ہے تو دن میں نہیں۔ اور میرے نبی کا نور اتنا کامل، مکمل اور اکمل نور تھا جو چمکا مکے اور مدینے کے اندر، اور چین، بلخ، بخارا، ہندوستان کے لوگوں کی اندھیری کوٹھریوں کو روشن کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرے نبی کا نور
قیامت کے دن بھی چمکے گا، نہیں چمکنا؟ لیکن مولانا انہاں نو نور دا میں نہ دسو، اے بیچارے سوئیاں لبدے پھردے جے، یہ سمجھتے کمکمے والا نور ہے۔ مکمل کر لو اسے۔ حضرت معاویہ کی سیرت بھی بیان کریں گے، لیکن کوئی عقیدے کی اصلاح اللہ کرے، ایک بندے کا عقیدہ سمجھ جائے، اس کو سمجھ آ جائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ کیوں بھائی قرآن نور ہے کہ کوئی نہ؟ کسی کا انکار ہے؟ کسی دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، کسی کا ہے انکار کہ قرآن کیا ہے؟ نور ہے۔ خود قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نور اتارا، قرآن نور ہے۔ قرآن دے لفظ چٹن کے کالے، کالا نور ہے۔ پوچھو نا علماء سے کہ مولانا قرآن نور ہے، اس کا میں نہ بتاؤ ہمیں۔ یہ لوڈ شیڈنگ ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تو قرآن کھول کے رکھ دو، روشنی ہو جائے نہیں؟ تو پھر قرآن کے نور ہونے کا کیا میں نے؟ بتائیے انہیں قرآن کے نور ہونے کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر کی داڑھی مبارک نور تھی کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ کالی تھی کہ سفید؟ کالی۔ وفات کے ٹائم آپ کی داڑھی مبارک میں 13 یا 17 بال سفید۔ آپ کی داڑھی مبارک کالی ہے اور نور کالا نہیں ہوتا، تو بتائیے نور، داڑھی کے نور ہونے کا کیا معنی ہے؟ آپ کی زلفیں نور تھی کہ کوئی نہ تھی؟ سفید تھی کہ کالی؟ نور کالا نہیں ہوتا۔ قرآن نور ہے، میرا نبی نور ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے ڈرائیور، رات 2 بجے کا ٹائم ہے، چاند کی پچھلی راتیں ہیں، گھپ اندھیرا ہے، وہ پیچھے مڑ کے دیکھو تو ہاتھ پہ ہاتھ سجائی نہ دے، لیکن ڈرائیور 100 کلومیٹر کی رفتار پہ گاڑی بھگائے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے سامنے 2 لائٹیں ہیں جو رستے کی خشکی تری، اونچ نیچ، کچا پکا رستہ اس کو بتا رہی ہیں۔ وہ لائٹوں کی روشنی میں رستہ اسے نظر آ رہا ہے، وہ 100 کلومیٹر کی رفتار پہ بھگائے جا رہا ہے، انشاءاللہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا۔ اسی طرح جس نے اپنی عملی زندگی کی سڑک پر ایک ہاتھ میں قرآن والی لائٹ پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ میں میرے نبی کی سنت والی لائٹ پکڑ لی، یہ بندہ سیدھا جنت میں چلا جائے۔ اب ذرا پیچھے پلٹیے، میں نے جو کہا تھا میرے نبی کا کھانا نور، پینا نور، اٹھنا نور، جاگنا نور، سونا نور، دن نور، رات نور، اس کا کیا مطلب تھا؟ لوگو تم بھی کھانا اسی طرح کھایا کرو جس طرح میں کھاتا ہوں، تم بھی رات کو اس طرح بستر پہ سویا کرو جس طرح میں سوتا ہوں، تم بھی صبح اس طرح اٹھا کرو جس طرح میں اٹھتا ہوں، تم بھی مسجد میں اس طرح آیا کرو جس طرح میں آتا ہوں، تم بھی سفر اس طرح کیا کرو جس طرح میں کرتا ہوں، تم بھی تجارت اس طرح کیا کرو جس طرح میں کرتا ہوں، تساں بھی جتی چ پیر اونج پایا کرو جنہیں میں پانا۔ اے نور تھوڑا جہا اوکھا، اے نور تھوڑا جہا اوکھا، اس میں کم نہیں تولنا پڑتا، اس میں ڈنڈی نہیں مارنی پڑتی، اس میں ملاوٹ نہیں کرنی پڑتی، اس میں عدالتوں کے اندر جھوٹی گواہیاں نہیں رہنی پڑتی، اس میں رشوت کا کاروبار نہیں چلتا، اس میں سود نہیں کھایا جاتا، اس سے راتی بننے تروڑ کے پانی نہیں لگایا جاتا، اس میں گاہک کو دھوکا نہیں دیا جاتا۔ اے نور تھوڑا جہا اوکھا،
تے 12 ربیع الاول نو 10 روپے دیاں جھنڈیاں لا کے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، بچہ بچہ نور کا ہے، سب گھرانہ نور کا، وہ نور تھوڑا جہا وہ مولوی صاحب گڈے پہ چڑھ کے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس زیادہ جھنڈیاں لائیاں نبی اس سے راضی ہو گئے۔ وہ 12 ربیع الاول کو جناب اس نے سارے کام جھنڈیاں وغیرہ لگا کے 13 ربیع الاول تو تاجر اور پھر نواں کام شروع کیا، کیونکہ پچھلے تو بخشے گئے نا۔ نور کا معنی آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب واپس پلٹی، کہاں سے بات کو چھڑا تھا؟ میرا نبی صرف نور نہیں ہے، منیر ہے، خود روشن نہیں ہے، روشن کرنے والا ہے۔ کیسے؟ سنیے گا ذرا، کیسے میرے نبی نے دوسروں کو روشن کیا ہے، کیسے روشن کیا ہے؟ توجہ ہو، میرا جملہ پسند آ جائے تو داد دے دینا، اور امید ہے پسند آئے گا، لیکن تب پسند آئے گا جب اس کی تہ میں اتر جاؤ گے۔ من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کے بعد میرے چہرہ پر انوار کو دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے کالے رنگ کے بلال کو دیکھا اس پہ بھی جہنم حرام ہے۔ میرے نبی نے تو بلال کو بھی نور بنا کے رکھا، جس نے مجھے دیکھا جہنم اس پہ بھی حرام ہے، جس نے میرے بلال کو دیکھا، بولو یار کتھے میرے نبی دا چہرہ تے کتھے بلال دا چہرہ؟ خدا دی قسم نسبت کتھے میرے نبی دا چہرہ تے کتھے بلال دا چہرہ؟ کہاں میرے نبی کا چہرہ کہ 14ویں کا چاند شرمائے؟ کہاں میرے نبی کا چہرہ کہ دیکھنے والے کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے؟ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام، نبی پاک جب مدینے میں آئے تو اونٹنی پہ سوار تھے، تو عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں کوٹھے کی چھت پہ چڑھ گیا، بھیڑ بڑی تھی، ہجوم تھا، تو میں نے دیکھا بھئی گلی میں کھڑا ہوں گا تو شاید آپ نظر نہ آئیں، تو میں دیکھنا چاہتا تھا یہ نبوت کا جو مدعی ہے کیسا ہے، چال ڈھال کیسی ہے، رنگ روپ کیسا ہے۔ تو میں اپنی چھت پہ چڑھ گیا، میری بیوی کھڑی تھی، میری پھوپھی کھڑی تھی، میری پھوپھی بھی توریت کی عالمہ تھی۔ جو ہی نبی پاک کی سواری سامنے آئی، عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں توریت کے ورق میرے سامنے کھلنے لگے، توریت کے ورق میرے سامنے کھلنے لگے، اور میں نے اپنی پھوپھی کو کونی مار کے کہا پھوپھی موسیٰ دے رب دی قسم اے چہرہ جھوٹے دا نہیں ہو سکتا۔ اور میری پھوپھی کہتی ہے بس پہلی نظر میں نے کہا توریت میں اس آخری نبی کی جتنی نشانیاں ہیں وہ 100% اس آنے والے پہ فٹ آتی۔ میرے نبی کے تذکرے تو توریت میں ہوئے تھے، میرے نبی کے تذکرے تو انجیل میں ہوئے تھے، میرا نبی تو نبی رہ گیا، میرے نبی کے صحابہ کے تذکرے ہوئے تھے توریت میں بھی۔ نبی پاک مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک جگہ پہ ہجوم دیکھا، لوگ کھڑے ہیں، فرمایا یہ کیوں لوگ اکٹھے ہیں بھائی؟ بتلانے والے نے بتایا یا رسول اللہ یہ گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک یہودی عالم کا گھر ہے، یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا آخری وقت ہے، نزع کا عالم ہے، روح نکلنے کا ٹائم ہے، برادری والے محلے والے اس مشکل کی گھڑی میں کھڑے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا یہودی عالم کے بیٹے کی بیمار پرسی ہم بھی کریں گے۔ نبی پاک گھر کے اندر داخل ہوئے، حدیث میں آیا، تاریخ کی کتابوں نے نقل کیا ہے، بچہ لیتا ہوا ہے، اس کی آنکھیں بند ہیں، وَالنَّفْسُ تَقَاقَعُ، سانس اکھڑا ہوا ہے،
اور اس کا جو عالم تھا باپ یہودی، وہ سرہانے بیٹھ کے توریت پڑھ رہا. شاید ان کے ہاں بھی یہ ہو بھئی توریت کے برق پڑے جائیں تو روح ذرا آسانی سے نکل جاتا. ابن سلام اپنی پھوپھی کو کہتے ہیں اے اوہی پیغمبر ہے جس کا تذکرہ توریت میں ہے، اور تاریخ کی وہ بات مان لوں نا تے خدا دی قسم ہے تساں بھی حیران ہو جاؤ. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں پھر میں کوٹھے پہ تھا نا تو سیڑھیوں کے ذریعے اتر کے نیچے نہیں آیا کہ گلی میں آؤں، سیڑھیوں کے ذریعے اتر کے، کہ سیڑھیوں کے ذریعے اتروں گا تو ایمان قبول کرنے میں دیر ہو جائے گی. میں نے چھت سے چھلانگ لگا، ایمان قبول کرنے کے لیے میں نے چھت سے چھلانگ لگا. کتھے میرے نبی دا چہرہ تے کتھے بلال دا چہرہ. خدا دی قسم نسبت ہی ہے کوئی نسبت نبی کے چہرے میں اور بلال کے چہرے میں؟ کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کے رہ گئی. پوری حسن کی کائنات اللہ نے میرے نبی کے چہرے پہ جمع کر. اتنا بڑا حسین ہے، حسین نہیں ہے آسن ہے، جمیل نہیں ہے اجمل ہے. کہاں میرے نبی کا چہرہ اور کہاں بلال کا چہرہ. لیکن واہ، صحابیت کے درجے پہ قربان جاؤں. نبی پاک نے فرمایا جس نے میرے چہرے کو دیکھا جہنم اس پہ بھی حرام ہے، جس نے میرے بلال کے چہرے کو دیکھا جہنم اس پہ بھی حرام. معاویہ میں کوئی کمال اور خوبی نہ ہو تو معاویہ کی ایک ہی خوبی کافی ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے. اور صحابیت کا درجہ اتنا اعلیٰ درجہ ہے کہ پچھلی ساری امت مل کر اس درجے کے پاؤں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. خدا دی قسم یہ جڑا صحابیت دا درجہ ہے نا، ایک کسبی نہیں وہ بھی ایک. میں نے کہا تھا میں مشکل بات نہیں کروں گا، یہ تو مشکل ہو گئی تھوڑی. اور تو نے کی پتہ لگے وہابی کی ہے. میں ایک جگہ تقریر کی تھی تو میں کی آ کے وہابی میں کہا تو صحیح سمجھ، وہابی نہیں وہابی. یہ ہبا سمجھ لو، ہبا تحفہ، کسی کو چیز دے دینا، اس سے پھر ہبا سے وہاب، اور پھر اس سے وہبی، اور پھر اس سے الوہاب. الوہاب الوہاب، یہ جو ہبا آپ کرتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، یہ کسی دے بدلے ہی دیندے ہو؟ کوئی شے لیندے ہو؟ نہ، بغیر لالچ کے، بغیر عوض کے، بغیر معاوضے کے دینا. الوہاب وہ ہے جو بغیر معاوضے کے دینے والا ہو، اس لیے اس کو الوہاب کہتے ہیں. اسی سے پھر ہبا نکلا، اسی سے پھر وہابی کا لفظ نکلا. صحابیت کا درجہ کسبی نہیں، وہابی ہے. کسبی کیا ہوتا ہے؟ کمائی، کسب، محنت سے. ہے توجہ آپ؟ بڑی سوکھی جی میں آگے تقریر کی تھی، تھوڑے جو اوکھے بھی ہو جاؤ، دماغ کھول کے رکھے تھوڑا سا، انشاءاللہ میں سمجھا لوں گا. محنت کر کے کوئی صحابی بڑھ جائے، کوشش نال، محنت نال، جد و جہد نال، بھج دوڑ نال. بندہ نمازاں زیادہ پڑھے تو صحابی بڑھ جائے، زکات زیادہ دے تھے صحابی بڑھ جائے، جہاد زیادہ کرے تھے صحابی بن جائے. دیکھیں عالم جو ہے، عالم یہ کسبی ہے، محنت کرو پڑھو کیا بن جاؤ گے؟ قاری. کسبی ہے، محنت کرو پڑھو تجوید پڑھو کی بن جاؤ گے؟
کوئی کاریگر ہے، کوئی ہنرمند ہے، کاتب ہے، پینٹر ہے، یہ سب محنت سے حاصل ہو جاتے ہیں درجے. مفسر ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، مفتی ہے. لیکن صحابی ذاتی محنت سے کوئی بندہ صحابی بن جاتا ہے؟ نہیں. وابی ہے، وابی کا معنی ہے عطا الہی ہے، عطا الہی ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسے عالم، فاضل، فقیہ، محدث کو نبی پاک کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، حبشے کے بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کیا. تو یہ وہبی نہیں، کسبی نہیں ہے. درجہ کیا ہے؟ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ عطا کرتا ہے. لیکن معاویہ صرف صحابی نہیں ہے، کاتب وحی ہے. یہاں تاریخ جاننے والا طبقہ، سکول کے پڑھے لکھے بچے، کالج کے ٹیچر، کوئی پروفیسر، وکیل صاحبان بیٹھے ہو تو ذرا میری اس بات کو ذرا توجہ سے سنیں گے. حضرت امیر معاویہ 7 ہجری میں ایمان قبول کیا. کون سی ہجری میں؟ 7 سال مدینے دے کوئی ایمان قبول نہیں کیا. 13 سال مکے دے کوئی ایمان قبول نہیں کیا. 13 دے 7 کہ نبی پاک دی کل نبوی زندگی کتنی ہے؟ 23. 20 سال معاویہ نے ایمان قبول نہیں کیا. حضرت معاویہ مومن ہو رہے ہیں 7 ہجری میں، عمرۃ القضاء سے پہلے. 13 سال مکے میں، 7 سال مدینے میں. یہ مدینے کے 7 سال جو میرے نبی رہے، بدر لڑی گئی کہ کوئی نہ؟ زور سے بولو. اور میرے نال ذرا چلو، یہ میں نتیجہ گل تک کرنا مزہ بڑھانا، اور یہ پلے باندھ لینی آپ نے میری بات. اوت لڑی گئی یا نہیں؟ زور سے بولیے. خندق لڑی گئی یا نہیں؟ لڑی گئی. مکے کے جوان آئے، قریشی آئے، ہاشمی آئے، بنو امیہ کے لوگ آئے. کون کون آئے؟ حضرت علی دے بھرا آئے جی بدر میں ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے. طالب آئے، عقیل آئے، نبی پاک دا چاچا عباس جی کس کے جھنڈے کے نیچے؟ اس کو جھٹلا سکتے ہو؟ یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ کون اس کو جھٹلائے گا؟ حضرت علی کے بھائی آئے، امیر حمزہ کے بھائی آئے، حضرت ابو بکر کے بیٹے آئے، حضرت عمر کے ماموں آئے. آئے یا نہیں آئے؟ ابو حذیفہ کا باپ آیا، چچا آیا، بھائی آیا. یہ سارے مقابلے میں آئے، تلواریں سونتی، مقابلہ کیا، لڑے. ان میں سے بعض کو اللہ نے بعد میں ایمان کی توفیق دی. حضرت عقیل مسلمان ہوئے، حضرت عباس مسلمان ہوئے، حضرت ابوبکر کے بیٹے مسلمان ہوئے. بندے عالمی کہنا چاہتا ہے بدر لڑی گئی، احد لڑی گئی، خندق کا مارکا ہوا. امیر معاویہ جوان ہے، بہادر ہے، جنگجو ہے، تلوار چلانے کا دھنی ہے، لیکن اسلام کے خلاف کسی ایک جنگ میں بھی تلوار اٹھا کے نہیں آیا. نہیں آیا. پیش کر سکتے ہو نام تو پیش کرو، اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں. نہیں آیا. کافروں کی فوج کا کمانڈر کون ہے؟